بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کے اندر پنپنے کا اور اس کو مزید بلندیوں پہ لے جانے کا ایک اہم ذریعہ ہے انسانی حقوق، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کو پوری اہمیت دی جائے، ایک دوسرے کی جو حق بنتے ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب کی بات ہے وہ کسی بھی مملکت کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے، اور اس پہ قوانین بھی اسی انداز کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور ان پہ چلا جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا عظیم ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، اور اسی مذہب کے اندر انسانیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی آغاز میں ہی جب الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا، تو وہ مسلمین کی بات نہیں کرتے بلکہ تمام جہانوں کا، اس میں جو بھی ہے انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ ہم مغرب کی طرف دیکھیں، جنہوں خان صاحب زیادہ نہیں جانتے، وہ مغرب، وہاں پہ کہتے ہیں بلی کتے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے، فلسطین کے اندر کیا صورتحال ہے، ایسے ہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ اور پھر سیاسی درجہ حرارت کو جب پشاور سائڈ سے ہوائیں آ کر بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس پہ حکومت وقت کے زعماء اور ذمہ داران وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، الیکشن کے مطالبے ہو رہے ہیں، یہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ معاشرے کے اندر برداشت، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے انداز، طرز تخاطب، وہ جو بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہے، اس کو دوبارہ سے میڈیا کے ذریعے کس طرح مثبت بنایا جا سکتا ہے، اور میڈیا کا خود اپنا کردار ہے کیا۔ انہی موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم اور چوتھا ستون کی پوری ٹیم حاضر ہوئی ہے۔ جناب ریاض حسین پیرزادہ، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا۔ یہیں سے یہ آغاز کر لیتے ہیں۔ پہلے پٹرول مہنگا ہو گیا جی، اور مسلسل مہنگا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ؟ یہ تو پیٹرول جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے معاشی حالت جو ملک کی ہے، اور جب آپ ڈکٹیٹ کیے جائیں باہر سے، اب یہ تو مجبوری ہے اور اس میں چھوٹ نہیں دی جا سکتی، اور ملکی حالات اور غیر ملکی بھی ایسے ہو گئے ہیں روس کی جنگ کی وجہ سے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کا مہنگا ہو جانا، اور دنیا دہشت گردی کے لپیٹ میں آنے کے بعد اب یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پرائم منسٹر نے وہ کسی سے، میرے ڈرائیور نے پوچھا، کوئی کہا جی تیل مہنگا ہو گیا، تو اس نے کہا اچھا تیل میں تیری کار ہے، تیرے پاس کچھ ہے؟ 10 بندے ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کا یہ بتاؤ آٹا سستا ہوا ہے، گھی سستا ہوا ہے، دوائیں سستی ہوئی ہیں، کینسر کا علاج مفت ہوا ہے، اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسہ مل رہا ہے، تو غریب آدمی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ حکومت کر سکتی ہے اپنے وسائل میں وہ تو وزیر اعظم کر رہے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل بینکوں کی جو شرائط ہیں، جو پچھلی حکومت نے ان کا معاہدہ توڑا، اور اس کا نتیجے میں ہمیں یہ اب سزا مل رہی ہے کہ ان کو نہیں توڑنا چاہیے تھا معاہدہ IMF سے، اور وہ ایسا بدتدریج بڑھاتے جاتے، پھر ادھر ہی جانا پڑا۔ تو یہ انشاءاللہ 6 مہینے کا ہے یہ مسئلہ، اور یہ اب انشاءاللہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، اور یہ ڈالر بھی واپس آ جائے گا 160 تک، اور تیل کے تو خیر انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ہی رہے گا، سستا ہوگا، مہنگا ہوگا، گیس بھی ایسے ہی ہے، اور پھر جو بجلی کے 6 یونٹ جو بند پڑے تھے، جو کول کے یونٹس جو تھے وہ بند پڑے تھے، جس پہ کوئی کام نہیں ہوا، سی پیک کا کام رکا ہوا تھا، تو پھر یہ پریشانیاں تو آنی تھی، لیکن یہ چیلنج صرف مسلم لیگ ہی لے سکتی تھی، اور یہ قربانی ہے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کی، اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی، کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنی پارٹی کو سامنے لائے ہیں۔ اور ہماری جماعت کی پاور جو ہے وہ صرف بیلٹ ہے، ہم ووٹ پہ اعتماد کرتے ہیں، ووٹ کی عزت پہ، اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے کبھی لانگ مارچ یا اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی مسلم لیگ نے، جس میں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو تاجر ہے، جو کارخانہ دار ہے، مزدور ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ کیسے جیل جائے، کیوں جائے؟ جیل جانا جو ہے یہ جمہوریت کے لیے نہیں ہوتا، آپ کی ایک جدوجہد ہوتی ہے، اور وہ ایک الیکشن کے ذریعے جب مریم بی بی کو جہاں بھی الیکشن ہوا تو وہاں بھیجا گیا، وہ جیت کے آئیں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی دھاندلی ہوئی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح مریم نواز صاحبہ کے پیچھے اور مسلم لیگ کے لیے نکل پڑے تھے۔ تو ہماری جماعت نے ثابت کیا ہے کہ ہم عوامی جماعت ہیں، لوگوں کی دل کی جماعت ہے، ووٹ کی جماعت ہے،
لیکن جو لوگ جمہوریت کو نہیں سمجھتے، پیپلز پارٹی جمہوری جماعت تھی، اسی طرح ANP جمہوری جماعت تھی، تو جب اب دہشت گردی اور یہ فساد جو آ گیا ہے اور فتنہ جو معاشرے میں پیدا کر دیا گیا ہے، اور وہ دیکھ کے ٹرمپ کی لوگوں نے نقل کرنی شروع کر دی، اور یہ ملک اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے تیل جو ہے اس کو اگر صرف بنیاد بنا دیا جائے تو اس کے لیے پڑھی لکھی عوام اور تاجر طبقہ سب جانتے ہیں کہ یہ مجبوری سے ہوا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب جتنی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے لیے تو پیٹرول ایشو نہیں ہے، جتنی فراٹیں بھر رہی ہیں آج کل پورے پاکستان میں، نئی سے نئی گاڑی آئی ہوئی ہے، تو کیوں نہ یہ 1000 cc یا 800 cc تک اگر پیٹرول کچھ مناسب اور بڑی گاڑیوں کے لیے مہنگا کر دیا جائے؟ پوری دنیا میں ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی تجویز بھی سامنے آ سکتی ہے؟ جی، یہ تو بار بار کیبنٹ میں غور ہو رہا ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ جیسے ایون اور آڈ نمبرز ہوتے ہیں کہ ایک دن وہ چلیں ایک دن وہ چلیں، چھٹی 2 چھٹیاں کر دی جائیں، وہ بچت کی جائے، بڑی گاڑی جو ہے اس کے لیے تیل مہنگا کر دیا، اور موٹر سائیکل والے کو جو ہے مراد دے دی جائیں، اس کو دے دیں، تو وہ 2000 روپیہ دیا ہے انہوں نے، تو وہ مراد دے رہے ہیں وہ، اور یہ عارضی ہوگا انشاءاللہ 6 مہینے 8 مہینے تک چلے گا، اور بائی دا ٹائم دسمبر تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یہ پوری قوم کو ہم نوید دے رہے ہیں کہ 6 سے 8 مہینے تک جو ہے معاملات جو ہے ہو جانے چاہیے، ہو جانے جو جس تیزی سے میاں شہباز صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، اور جس تیزی سے بگڑے ہوئے حالات ملکوں کے ساتھ، چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، اور امریکہ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، تو اس سے جس تیزی سے ہم کام کرنا جا رہے ہیں، اپنا پروگرام ہم نے بنایا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کیا کے کرنا پڑتا ہے میاں صاحب اس کے لیے؟ اس میں آپ کے کوئی 27 آئٹمز ہیں جس پہ آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے، اور وہ جو ہوتا ہے اس پہ ان کو نے کوئی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے سزائے موت ختم کریں، آپ کریں گے تو آپ کو یہ چھوٹ ملے گی۔ اب انہوں نے جیسے انڈونیشیا کے شاید بند کیا ہے، GSP+ اور سری لنکا کا بند کیا ہے، لیکن اپنے گریبان میں کوئی نہیں دیکھتا کہ اب بڑے ملکوں میں دیکھیں 15 16 لڑکے جو ہیں وہ آ کے گن مین مار دیتا ہے، اور وہاں پہ تو نہ ہیومن رائٹس والا بولتا ہے، اور جیسے پہلے آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس پہ بھی کوئی نہیں بولتا، اور ایک بلی اور کتے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹی وی بھی تماشا بنا دیتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں بلی یہاں مر رہی ہے اور کوئی نہیں تھا یہاں پہ۔ تو جہاں وہ حقیقت ہے کہ حقوق سلب وہ کرتا ہے جو طاقتور ہے، اور طاقتور کو روکنے کے لیے صرف یا تو اعلیٰ اقدار ہونی چاہیے، یا امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سچائی اور انصاف جو ستون ہے، جو ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ شخص ہے چاہے وہ حکومتیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ستون ہیں، کافر کی حکومت میں ہوں گے تو چلے گی، اور اگر مسلمان کی حکومت میں نہیں ہوگی تو نہیں چلے گی۔ تو ہمارے ملک میں ایک تو اب ٹی وی پہ میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں گورنمنٹ میں ہوں، لیکن کہاں آپ کو سچائی نظر آتی ہے؟ کوئی ادارہ کر رہا ہے جس ملک میں سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور میں نے ترازو قائم کر دیا۔ ترازو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جج انصاف کرے جو فیس جو تنخواہ لے رہا ہے، ترازو کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو بھی کوئی فیصلہ سونپ دیا جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہیں، اور وہ فیصلہ ہر انسان کو، اور لیکن اس ملک میں لوگ انصاف کرتے ہوئے یا معاشرتی انصاف کرنے میں ہر قسم کے انصاف میں گھبراتے ہیں، اور جب انسان فیصلہ کرتے ہوئے گھبرائے اور ترازو کو استعمال صحیح نہ کرے تو پھر حالات ایسے ہی بنیں گے جو ملک کے ہیں۔ انی فینی قریب، وہ یہاں سے شارک سے بھی قریب ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے مینس یہی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کی وزارت اور میڈیا، میں چونکہ چوتھا ستون میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا اس میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں ہم کر پایا؟ دیکھیں جی، میڈیا کی مجبوری ہے، میڈیا ہے پیسے والے کا، اور جہاں پیسہ ہوگا اور پیٹ کا تعلق ہوگا وہاں نہ مذہب ہوگا نہ اس میں کوئی ان کا کوئی کردار ہوگا۔ تو یہ میڈیا بھی کیونکہ اب ملٹی بلینئر لوگوں کا ہے، اخباروں نے قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں پیشانیوں پہ، میاں صاحب آپ کو پتہ ہے اس چیز؟ جی، تو وہ پھر کدھر گیا؟ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پیسہ ہے نا۔ اب وہ دور تو گیا کہ ایک اسکالر صحافی ایک قلم جیب میں رکھ کے غربت کی زندگی گزارتا تھا، صرف 4 الفاظ ایسے دیتا تھا انسانیت کو کہ معاشرے کی وہ ایک
تبدیل کر دیتا تھا. ایک آرٹیکل جو تھا لکھتا تھا جو صحافی لائبریری کا بیٹھنے والا, تو وہ دوسرے دن پورے معاشرے میں وہ ہوتا تھا, اور اسکولوں میں علم و ادب والے پڑھتے تھے. تو آپ کو بڑے بڑے نام ہیں, ارشاد حقانی صاحب وغیرہ, یہ بڑے کالمنسٹ جو تھے, اور ایسے ہی باہر کی دنیا میں جہاں بھی ان کا بڑا رول تھا. لیکن میڈیا کیونکہ اب آگے ہے پیسے والے کے ہاتھ میں, اور پیسے والے نے اپنا بزنس چلانا ہے, تو لہٰذا وہ معاشرے کی اصلاح کم, اور معاشرے میں وہ زہر زیادہ گھول رہا ہے جو کہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. مثلا آپ دیکھ لیں کہ یہ اب بات نکل جائے گی, پھر لوگ ایک فکرے کو پکڑ کے اور پھر اس کا سارا دن حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے الفاظ, کیونکہ میں اتنا آرٹیکولیٹ نہیں ہوں اپنی زبان میں ذرا بلنٹ بولنے والا آدمی ہوں, لیکن اب وزارت میں آ کے میرے پہ اوپر بھی ایک قدغن لگ گئی ہے کہ میں وہ بلنٹ بات نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال میڈیا پازیٹیو رول اس وقت ادا نہیں کر رہا, ملک کے لیے بھی, انسانیت کے لیے بھی, اور مذہب کے لیے بھی. اور یہ جتنے فساد شروع ہو گئے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے اگر میڈیا اپنی بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے پازیٹیو چلے تو روکا جا سکتا ہے. سیاسی درجہ حرارت کی طرف آؤں گا, لیکن چونکہ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ورکرز, ان میں اہل قلم بھی ہیں, ان میں سوچ رکھنے والے بھی ہیں, ان میں ٹیکنیشینز بھی ہیں, ان میں کیمرہ مین بھی ہیں, ان میں ڈرائیورز بھی ہیں, جتنے بھی میڈیا ہاؤسز کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو بے روزگار کر دیا جائے؟ اور دیکھیں جی, وہ انسانیت تو جو ہے, یا وہ کہتے ہیں نا عزت, غیرت, شہرت, پیسہ, عزت, غیرت, شرافت جو ہے, یہ درمیانی طبقے کا مسئلہ ہے. غریب افورڈ نہیں کر سکتا, بڑے آدمی کو ضرورت نہیں ہے. لیکن غریب جو ہے یہ المیہ ہے. لیکن جو غریب آدمی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جو ورکرز ہیں میڈیا کے, یہ تو دال روٹی کمانے والے لوگ ہیں, یہ تو معاشرے میں اچھائی پیدا کرنے والے لوگ ہیں, اپنی سروسز دینے والے ہیں. لیکن بات تو ساری وہ ہے نا کہ جو پیسہ کما رہا ہے وہ کیوں جواب دہ نہیں ہے؟ آج نوکریوں سے نکالا ہوا ہے, ان کی بچے بھوک مر رہے ہیں. اور طاقتور, میں نے کہا ہے کہ طاقتور ہی قانون اور ضابطے کی پرواہ نہیں کرتا. تو میرا محکمہ جو ہے وہ تو صرف اویئرنیس پیدا کر سکتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں میڈیا, میں آج سے اپنی ایک کمپین چلاتا ہوں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور میڈیا ہاؤسز کو میں کہتا ہوں کہ صرف 10 سیکنڈ میری مختلف چیزیں چلائیں, آپ فری نہیں چلائیں گے, جس میں ہم بتائیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے, علماء کے کچھ چیزیں, کچھ ایسے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے کچھ اقوال, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے اگر ہر پروگرام کے میں ہر میڈیا ہاؤس جو ہے, ہر چینل جو ہے, وہ 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کے دے دیں ہمیں ٹائم کہ جی ہم نے ہیومن رائٹس منسٹری جو ہے اس کو فعال ہی تب بن سکتی ہے. لیکن اب میرے اس پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ حصہ ڈالیں نا, کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا معاشرے کی صفائی کرتا ہے تو اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالیں. ہماری منسٹری ہو گئی, انٹیریئر منسٹری ہے, جو منسٹری ہے, فورن منسٹری ہے, آپ کی فینانس منسٹری ہے, ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں. اس کا مطلب یہ ہے میاں صاحب کہ میڈیا کی ہی ذمہ داری ہی نہیں, باقی تمام طبقات کی بھی ہے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں ممبر و محراب سے امن کی, خیر کی ہی آواز آ رہی ہے؟ اگر وہ آئے تو سبحان اللہ, کیا بات ہے, پھر تو کردار ہی کردار ہو ہر طرف. میڈیا کی ذمہ داری, علماء کی ذمہ داری. ہم نے یہ دیکھا ہے چند سال میں کہ اہل سیاست نے اوے ڈپٹی چھڑاں گا نہیں, اور اس قسم کا, اور پھر وہ انداز, وہ طرز تخاطب. اور ابھی بھی جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ H9 اور G9 کے درمیانی پارک میں رکیں گے, لیکن پھر بھی کہا گیا کہ نہیں, ڈی چوک آیا جائے گا. یہ جو طرز عمل ہے, یہ جو طرز تخاطب ہے, یہ اہل سیاست ذمہ دار نہیں اس میں؟ یہ اہل سیاست ذمہ دار ہیں, لیکن ان سے پوچھیں نا کہ جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں. سیاسی عمل تھا, جیسے ENP تھی, پیپلز پارٹی تھی, مذہبی جماعتیں, ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے, ایسی جماعتیں جو ایک کردار اور سیاست میں بھی عمل پیرا ہیں اور ایک امن کا سبق دیتی ہیں. لیکن اگر آپ ایسی حکومتیں بنائیں
کہ جیسے آپ نے پہلے بنائی تھی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ آف پاکستان، تو جہاں آبادیوں کا ملاپ ہوگا پھر دونوں آبادیوں کی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہاولپور بہترین مثال ہے کہ ہمارا بہاولپور میں گزٹر بہاولپور کے مطابق ایک مرڈر ایک سال میں، اور کسی سال کوئی قتل نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ بغداد الجدید ہائی کورٹ جو تھا وہ با انصاف تھا۔ تو ایک دفعہ نواب بہاولپور نے چیف جسٹس کو سفارش کر دی ایک قاتل کی، تو وہ درباری جو تھے جج صاحب نے سزائے موت دے دی۔ تو وہ درباری جس نے بھی سفارش کی ہوگی تو اس نے کہا جا کے سائیں وہ تو آپ کا حکم ہی نہیں مانا جج نے اور آپ کی توہین ہو گئی۔ تو انسان ہے آخر چگلی سے، اور کان بھرے جائیں تو کچے کان جو ہیں وہ پھر اسی لیے کہتے ہیں نواب کے بھی ہو سکتے ہیں وہ کچے، انہی کے بھولے بادشاہ تو نوابوں کے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو وہ انہوں نے جج صاحب کو بلا لیا، اس وقت رواج تھا کہ آن اے گیم آف ٹینس اور کپ آف ٹی، تو انگلینڈ میں تو جج کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ گیم آف ٹینس ہوتا ہے، ٹینس کورٹ کے باہر بیٹھ کے چائے کافی ہو جاتی ہے اور پھر بات، تو یہاں پہ چائے پہ بلایا گیا۔ تو پھر باتیں کر کے جب جانے لگے جج صاحب تو نواب بہاولپور نے پوچھا کہ میں نے آپ کو ایک چٹ بھیجی تھی، تو اس نے کہا ہاں جی میں بھول گیا آپ کو بتانا تھا کہ میں نے جب حلف لیا تھا تو میں نے حلف لیا تھا انصاف کا، آپ سے میں نے اور آپ کی ریاست سے میرا وعدہ تھا کہ میں انصاف کروں گا۔ تو وہ میرے نزدیک وہ قاتل تھا، میں نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے اس کو پھانسی دے دی ہے، لیکن مجھے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے حکم کی عدولی کی ہے، آپ کا حکم ہے انصاف دینا، لیکن اصل پاور آپ کے پاس ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اگر وہ بندہ بے گناہ ہے تو میرے کاغذات میں گناہ گار تھا، میں نے سزا، اگر بے گناہ ہے تو آپ معاف فرما دیں، آپ کر دینا آپ معاف فرما دیں سانو نہ کہو جی۔ تو وہ تھوڑی دیر نواب چپ رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ سے میں نہیں کہوں گا۔ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوتے ہیں انصاف کے تقاضے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ انصاف کے تقاضوں میں ایک طرف کیس لگا ہو اور دوسری طرف کسی کے پاس بھی، میرے پاس، آپ کے پاس بھی سفارشی آئے بیٹھا ہو، میرے پاس بھی آئے بیٹھا ہو، ہر طرف انٹرفیئرنس ہو رہی ہو اور سچائی کا نام ہی نہ ہو تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف میاں صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ابھی مزید باتیں کریں گے کہ اگر پھر کوئی آتا ہے تو کیسے نمٹا جائے گا، اور یہ بھی پہلے ہاف میں آپ نے یہ سن لیا کہ 6 سے 8 مہینوں میں انشاءاللہ، اور یقین رکھنا چاہیے کہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ صرف رائل ACDC فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈمر کی بھی ضرورت نہیں۔ پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی، بدلے ہوا کے رنگ، رائل فینز کے سنگ، رائل، ساتھ زندگی بھر کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ملک کے معاملات اور خاص طور پہ حقوق انسانی جس کا بہت زیادہ پرچار کیا گیا، احکامات ہیں اور عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن ملکی سیاست کے اندر جتنی گرمی بڑھ جاتی ہے اور بڑھا دی جاتی ہے اس کو کیسے کم کیا جائے گا؟ جب بچہ اثر لے گا کہ اوے اماں، اوے بابا منو اے دے دے، یہ ہم نے اپنی عام زندگیوں میں دیکھا ہے اور میڈیا نے مسلسل دکھا کے ہمارے دماغوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ ہم موجود ہیں اس وقت جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب کے ہاں۔ پیرزادہ صاحب، ابھی پچھلے دنوں درخت بھی جل گئے اور یہ شدتیں کب تک رہیں گی اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ
کرسی و یزید کے کچھ تقاضے ہیں کہ ہوس اقتدار کی جو ہے وہ پھر انسانیت آپ کے نظروں میں گر جاتی ہے. آپ کو پھر وہی کرسی تک پہنچنا ہے، چاہے کوئی مرے چاہے جیے، معاشرہ خراب ہو یا جو ہو، قتل و غارت ہو. تو یہ عکاسی کرتی ہے ان لیڈروں کی جو اس کرسی کی محبت میں جاتے ہیں. تو اس کا جو ہے یہ تو خالصتاً ایک فیڈرل کیپٹل پہ یہ چڑھائی تھی صوبائی حکومتوں کی. آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، آپ کے فرنٹیئر کا وزیر اعلیٰ اپنے اپنے اسلحوں کے ساتھ 3 جگہوں پہ انہوں نے اٹیک کیا. کوہستان سے لوگوں کو پیسے دے کے اور مسلح کر کے لے آئے، میاں والی میں اٹیک کیا اسٹیٹ فورسز پہ. تو یہ کرسی کی ہوس اپنا ٹرمپ نے جیسے اٹیک کر دیا کیپٹل ہل پہ. تو یہ کوئی جمہوریت، یہ سیاست تو نہیں کہہ سکتے آپ. سیاست تو ہے مل بیٹھنے کا نام، نظریے کو نام، ایک اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کا نام ہے کہ آپ الیکشن ہوتا ہے، ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا منشور دیتی ہے، لوگ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں اور عوامی طاقت جو ہے وہ اپنے ووٹ سے اس کو ہٹاتی ہے. یہاں پہ تو سیاست چڑھائی کا نام کر دیا ہے. نہیں تو آئین اور قانون میں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں تو گیا؟ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کب ہوا ہے؟ جس نے جب چاہا ہے آئین کو پھاڑا ہے، جس نے جب چاہا ہے آئین کی تضحیق کی ہے، جس نے جب چاہا ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. رکنا اور روکنا تو تو ہوگا وہ روکنا کیسے رکے گا جب روکنے والے ادارے خود، وہ کہتے ہیں نا کہ جب دریا کا پانی خود ہی کنارے اڑانا شروع کر دے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا کہ کہیں سے تو سرا پکڑنا ہوگا نا پیرزادہ صاحب. وہ تو عوام نے پکڑنا ہے. پھر وہ تو جب بھی ہوگا وہ عوام ہی کنٹرول کرے گی، کیونکہ عوام نے ایک دن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی طرح جلسے جلوسوں والی حکومتوں میں رہنا ہے یا میرے ووٹ کی عزت اور قدر ہوگی اور میں حکومت بدلوں گا اور میرے ملک کا امن کوئی تباہ نہیں کرے گا، میرے گھر کے اوپر کوئی پتھر نہیں مارے گا، مجھے سڑک کے اوپر ڈنڈے کوئی نہیں مارے گا. میں ایک خود مختار شہری ہوں اور یہ میرا ووٹ ہے اور یہ میرا امانت ہے، یہ میرے اس کا تقدس ہے اور میں اس کو پامال نہ کرے. اور یہ جس دن آئے گا، یہ دن آ جائے گا. کیونکہ جیسے ہی یہ ظلم بڑھتا ہے تو ظلم ختم پھر کیسے ہوتا ہے؟ پھر عوام خود ختم کرتی ہے. تو جیسے جیسے کسی نے قتل و غارت کی ہے وہ خود بخود عوام نے ان کو ایک طرف کر اچھا جی ابھی خاص اور اب یہ ہے کہ یہ عوام ہی کو میں کہتا ہوں کہ لوگ، میرے علاقے کے لوگ جو ہیں کم از کم حاصل پور، خیر پور، ہمارا ریاست بہاول پور کے لوگ ایک روایتی اور پرانے لوگ ہیں. ہماری آبادیوں میں مہاجر بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی آئے ہوئے ہیں، کیونکہ لینڈ گریپنگ بہت ہوئی ہے ہمارے علاقے میں. اور پھر اس میں بڑا ہاتھ شکارگاہ جو نواب کی تھی جس طرح اس کو بیچا گیا، اور پھر جو اداروں نے قبضے کر لیے، ریٹائرڈ لوگوں نے قبضے کر کے، اور جو پانی کے ٹوبے تھے ان کی ارد گرد زمینوں پہ قبضے ہو گئے، وہ پانی نہیں ہے اب، تو وہ چولستان میں قحط پڑ گیا ہے. یہ سارے قبضے ہیں. اور یہ قبضہ کو کوئی کتنی درخواستیں دی ہیں نہیں، اب آپ آ گئے ہیں نا، کچھ کریں. اسمبلیوں میں تقریریں کی ہیں. میرے ایک آنے سے کوئی فرق نہیں، آپ کی حکومت آ گئی. میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں آؤں جاؤں کیا کروں؟ میں تو ہیومن رائٹس کا وزیر ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں کسی کا؟ میں تو صرف یہی کر سکتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے جہازوں کو گرا دے، اللہ تعالیٰ ہندوستان کی ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ کر دے. تو اللہ کے سوا تو میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. میں سختی سے کہہ سکتا ہوں کسی کو. اور یہاں کے جو حکمران ہیں ہمارے، اور جو ہمارے صاحب عدل انصاف اور ہمارے محافظ جو ہیں، ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہ کریں. دوسرے دن میں ذلیل ہو جاؤں گا. نہیں، لیکن تو پیپلز پھر پارٹی ہو تو وہ بھی نہیں چاہتی ہو. کرپٹ وزیر کیا ہوتا رہا نیب میں؟ ہمارے خلاف خبریں چلتی تھیں. پھر کوئی کہاں سے نکلا پیسہ؟ کوئی نکلا نون لیگ کے خلاف. اب وہ چیئرمین چلا گیا ہے. سارا دن انہوں نے کیا کیا؟ آپ تو مخالفین کے لیے ایسا نہیں کریں گے؟ میں تو کبھی بھی مخالفین کی نہیں کرتا. میں تو سر رابرٹ والپول کا کال ہے نا، لیٹ دا سلیپنگ ڈاگ سلیپ، ایوری ڈاگ ہیز اے پرائس. تو ہم تو سیاست اور جمہوریت پڑھے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کی، ایک پولیٹیکل جدوجہد کی ہم نے، جس پارٹی کو پھر گولیوں سے اڑایا گیا. تو پھر ہمیں بھی در بدر ہونا پڑا. ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کب رہنے دیا گیا ہے؟ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ بے تحاشا زیادتی ہیں. سیاستدان کیوں نہیں بولتے؟ وہ پھر ان کی زبان بند کی جاتی ہے. صحافی اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے.
تو یہ چیزیں اب نہیں چلنے کی، یہ عوام فیصلہ کریں کہ کیا وہ اب جبر چاہتے ہیں یا اپنی آزادی اپنے ووٹ کے ذریعے لینا چاہتے ہیں۔ آنے والے الیکشن میں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ عوام کو کہ اگر تو اپنے دھڑوں میں اور اپنی گلی کوچوں میں پارٹی بازی کرنی ہے یا اپنے کزنز کو ہرانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر چلتا رہے گا یہ ملک ایسے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی حکومت اپنی طاقت دکھانی ہے عوام نے، تو عوام کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، وہ چاہے پیپلز پارٹی کے حق میں کریں، نون کے حق میں کریں، اے این پی کے حق میں کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں کریں، لیکن کم از کم یہ دیکھیں کہ وہ جمہوری اقدار رکھنے والی جماعتوں کو ووٹ دیں، جو چڑھائی کرنے والے اور جو کرسی یزید کو پانے کے لیے ہر بار روا سمجھیں کہ جو ان کے منہ سے نکلا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ میں نے بھی کبھی قبول نہیں کیا، میں ہمیشہ مشکل وقت میں نے سیاست کی ہے۔ میرے ابا اجداد نے فقیر لوگ تھے، مسجدوں میں تسبیح کرنے والے تھے، لیکن میرے والد کو میرے گھر میں گولیوں سے مارا گیا، تو ہم تو قربانی دے بیٹھے ہیں اس جمہوریت کے لیے، اور ہمارے لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں یہ دینی پڑیں گی مذہبی جماعتوں نے۔ اور اب ایک اچھا پاکستان کا اس وقت ایک گلدستہ بنا ہے جس میں مذہبی جماعتیں، مولانا صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی جیسی جمہوری جماعت، نواز شریف صاحب کی ویژن والی جماعت، اور پھر اے این پی کے اور ہمارے بلوچ ہمارے لیڈرز، اور جن علاقوں میں زیادتی مینگل صاحب ہیں، مینگل صاحب ہو گئے، شاہ بگٹی صاحبان ہو گئے، جو بھی مریض ہیں، بگٹیز ہیں، کوئٹہ ہو گیا، فرنٹیئر اپنا خیبر پختونخوا سے ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہوتی صاحب ہو گئے۔ تو اب یہ ہے کہ اب سیاست جو ہے وہ ایک میثاق پہ آ گئی ہے، سارے اکٹھے کتنی دیر رہ اور سکیں وہ گے؟ ضیاء الحق صاحب کے، میں گورنر ہاؤس میں اس وقت میں وزیر تھا نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں، تو چودھری سردار محمد نے پیش کی رپورٹ، تو انہوں نے آئی جی صاحب بڑا زبردست پولیس آفیسر تھے، وہ بڑی جرت والے لوگ تھے یہ، تو اس نے کہا کہ جناب صدر آپ کے خلاف تمام سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اب آپ کا رہنا بہت مشکل ہے۔ جب ملکوں میں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر ڈکٹیٹر نہیں چل سکتا، یہ لفظ اس نے کہے۔ تو ضیاء صاحب نے بھی برا نہیں مانا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم کریں گے اس کا کچھ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ آ گئی ہیں، اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ وہ اب کچھ کرے گا تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ ایک لفظ کہتے ہوتے تھے نواب صدر نصر اللہ خان، تالے آزما، ہاں جی، تو کوئی تالے آزما ان کا ایک ہوتا تھا کہ کوئی تالے آزما کوشش نہ کرے، تو تالے آزما جو ہیں وہ کوشش نہ کریں، عوام کو موقع دیں، عوام ہی ملک کا مقدر جو ہے اسی کا خانہ، اسی کا قبلہ خود سیٹ کریں۔ یہ جو مسلسل نیوٹرل ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اب نہ ہونا، اب ہو جاؤ، یہ مسلسل ریپیٹ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، یو ٹرن بھی دیکھتے رہے، یہ معاملہ کیوں اس طرح لوگوں میں کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دخل دیا، اور جب دخل دیا تو وہ دخل اچھا نہیں پیدا ہوا، ٹھیک، کبھی ان کے رزلٹ اچھے نہیں آئے، تو پھر جب کوئی آتا ہے تو کیونکہ چیزیں کنٹرول وہاں سے ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے سب کہتے ہیں کہ جی آپ یا تو نیوٹرل ہو جائیں یا پھر ٹیک اوور کر لیں آپ، تو یا تو جرت ہو نا کہ ٹیک اوور کرو بھئی، عقل کل بنو، اور اگر کرنا ہے تو پھر سیاستدانوں کو کرنے دو۔ تو یہ تو کیونکہ وہ جس کو لائے تھے، جو وہ غلطی کر بیٹھے، جو ان سے ایک غلطی ہوئی، تو اب اس کا ازالہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب میرے ساتھ ویسے کھڑے رہو جیسے مجھے لے آئے تھے اور 30 ہزار ووٹ دے دیے تھے ہمارے جیسے لوگوں کو، نیچے میرے بھانجے کے 22,000 ووٹوں سے جیتا ہے، دوسرا ایم پی 18,000 سے، میں 11,000 سے جیتا ہوں، حالانکہ میں گھر کا بڑا ہوں، مجھے تو ہر پولنگ پہ 100-200 ووٹ زیادہ ملا ہے، تو میرے ووٹ کہاں گئے؟ تو اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ بے انصافی جب کریں گے۔ زرداری صاحب نے سلوٹ کیا کہ نیوٹرل ہیں تو سلوٹ، مریم صاحبہ نے کہا کہ پورے نیوٹرل ہو جاؤ گے تو پورے سلوٹ ہوں گے، یہ عوامی جماعتوں کے لیڈرز کے ہیں نا، یہی تو وہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے اب سیاسی جماعتوں نہیں، اگر وہ ہو رہے ہیں تو پھر کہا جا رہا ہے نہ ہو، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اور میڈیا بھی دکھایا جا رہا ہے، ہر روز تقریر اور خطابات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، آخر اس کا بھی تو کوئی سدباب کرنا ہوگا۔ دیکھو جی، وہ خرابیاں اتنی ہیں نا، جیسے گورنر صاحب
पंजाब के थे या जो पंजाब असेंबली में होता रहा, जो अगर वो न्यूट्रल जो लोग हैं, अगर वो न्यूट्रल ना हों और अगर चीज़ों को ठीक करना है तो फिर ठीक करते। और फिर प्रेसिडेंट साहब आइन की खिलाफ वर्जी किए जा रहे हैं। तो कौन से मुल्क में ऐसे होता है कि आइन के सदर भी खुद बैठ के इम्प्लीमेंट ना करे आइन को, और आइन का मुहाफिज जो है, तो जो आइन के मुहाफिज हैं कब उन्होंने इस आइन की, अब जब चढ़ाई हुई है तो किसी ने कॉग्निजेंस लिया है कि ये चढ़ाई क्यों की गई है, और रोका है किसी ने? जो कह रहे थे कंटेनर हटा दो, तो क्या अवाम की जान और माल का कौन गारंटी करेगा? तो हुकूमतों के कामों में और अवामी जमातों के कामों में इस तरह अब अगर आते हैं तो कैसे निपटेंगे? तो अब वही निपटेंगे ना जी, जो अपना फैसला देंगे। कुछ आपकी मिनिस्ट्री के बारे में चंद सवाल। मैं अभी आ रहा था आपके पास तो मैंने देखा औरत को हिस्सा दो विरासत के अंदर, तालीम भी दो, आगे बढ़ने दो, ये सब लिखा हुआ है। आपके अपने इलाकों में जहाँ वडेरे भी हैं, जहाँ ग्रुपिंग है, जहाँ पे वहाँ पे हिस्से मिलते हैं औरतों को? जी बिल्कुल, जो मजहबी ख़ानदान हैं वो अपनी औरतों को हिस्से देते हैं, देने चाहिए। आप देखें कि अरब की औरत का क्या हाल था, ज़िंदा दफन कर दी जाती थी, और ख़ातून जन्नत सलामुल्लाह अलैह अपना दरवाज़ा सीधा जा सकती थी, तो अपने पिछले दरवाजे से निकली और मदीने की गलियों से होते हुए जाकर अपना हक मांगा। तो वो कोई हक ख़ातून जन्नत को तो ज़रूरत नहीं थी, वो ख़वातीन की सरदार थीं, और पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि बेटी का हक है। लेकिन अगर वो अमल ना होता, अगर वो अमल ना हो तो उनका ना जाती वहाँ पे, तो किसी औरत को कभी हक नहीं मिलना था। इसीलिए ख़ातून जन्नत ही वाहिद रहनुमा हैं ख़ातून जो औरतों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं। और जब नबी की बेटी ने कहा है कि हक दो, तो हक जो नहीं देता वो मेरे उस दायरे में नहीं रहता, वो गुनाह करता है, बेटियों को देना चाहिए। फिजा साहब ये भी देखा है कि विरासत में हक मांगा तो रिश्तेदार, जा आज तो तू मेरी बहन नहीं, ये हमारे यहाँ पंजाब में भी है, KP के भी मैं देखता हूँ, बड़ी तस्वीरें भी हमारे हाथों में होती हैं, नमाजें पूरी माशाल्लाह फायदा क्या होता है? आप अपने लिए हक लोगों को खाते हो, जब कब्र में जाते हो तो पीछे वो बेटे जो हैं अगर शराबी हों, बद किरदार हों, तो क्या फ़ायदा हुआ? अपनी कब्र गंदी की। जो भी करता है अपनी कब्र गंदी करता है। तो वो अगर अल्लाह से खौफ है उसको, तो अहकामात की पाबंदी करे। क्या फ़र्क पड़ता है जी, मेरे अपना बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो बेटे तो वो हैं जो बाद में जनाजे में भी नहीं होते। तो ये तो सब किरदार की और आपके माँ बाप की तरबियत है, और जो आपको कुरान के मुताबिक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन ज़ात ने जो कहा है, उस पर अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप में वो चीज़ आ जाती है कि यार मैं ना करूँ ऐसा। फिजा साहब, कश्मीर की बात, फिर यासीन मलिक को उम्र कैद भी, और उसके बाद न जाने कितने अशरे बीत गए, कुर्बानियों की दास्तान है, इंसानी हुकूक बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। उस पे वज़ारत ख़ारजा, आपकी मिनिस्ट्री मज़ीद क्या फ़ाल ऐसा किरदार अदा कर सकती है कि कोई जुआ शुआ तो छड़नियाँ पैन गई ना, ताकि रिंगे उनके कानों पे? देखें जी, उसके लिए तो जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, उसका हल तो सिर्फ ताकत है। अगर वो ताकत पैदा हो सकती है तो ये रुक सकती है। अगर कोई हाथ नहीं मरोड़ सकता और उसमें जुर्रत नहीं है, तो यासीन मलिक साहब का जो आप देखें केस, अब उनको तो बिला वजह सज़ा दी गई है, और उनका क्या कसूर है जिनको छरे मार के आंखों की बिनाई चली गई? कितने लोग अपाज पड़े हुए हैं, कितने लोग बेचारे कब्रों में, और कितने 8000 से ज़्यादा कब्रें जो हैं मास ग्रेव्स हैं, जो हमारे जैसे मुल्क में अगर होती तो वो सैटेलाइट से दिखा रहे होते कि ये ग्रेव्स हैं, ये ग्रेव्स हैं। तो अब कहाँ गए मास डिस्ट्रक्शन के जो जहरीली गैस ही है सद्दाम के पास, और वो कहाँ गए 15 वॉल्यूम 16 वॉल्यूम जो रेड़े भर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, वो कहाँ गए? तो आप कश्मीर की बात करते हैं, आप अपने इन दरवाज़ों को तो देखें, वो कम से कम चलो अगर वो जलाने गए तो उनको जला दो, तो अकामे में बंद किया आपने। तो कहाँ कैसी बातें हम कर सकते हैं जब हमारा अपना दामन ही साफ़ नहीं है? तो मेरे में तो इतनी अखलाकी जुर्रत ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी
انصاف اور عدل کے دروازوں سے دیکھ دیکھ کے میں مایوس ہو جاتا ہوں. تو میں لوگوں کے خلاف کیسے بات کروں؟ میری کیا جرأت ہے میری جب میں اپنے ملک میں بات نہیں کر سکتا؟ میں پاکستان کا شہری ہوں, مجھے حق ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. میں انصاف مانگ رہا ہوں ایز اے منسٹر ہیومن رائٹس کہ ہمیں انصاف چاہیے. کیوں ہمیں پابند کیا ہوا ہے؟ کیوں ہمیں آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتے دیتے اور ذمہ داری دیتے ہو مجھے کہ میں ہندوستان میں جا کے آئینی حقوق ان کے دلوا دوں؟ میں اپنے ملک میں نہیں دلوا سک رہا. اب آپ کو لگ نہیں رہا کہ حالات بدل گئے ہیں, آپ بھی اقتدار میں آ گئے ہیں اور مزید آگے مزید بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی, بھوک اور افلاس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. میں اگر کوشش کروں بھی صحیح, بھوکا آدمی اگر کوشش کرے بھی صحیح کہ حالات بدلیں, تو جب تک پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو اس کا دماغ ہی مفقود ہو جاتا ہے. نہ وہ روٹی اس کو روٹی بھی چوری کرنی پڑے گی, تو پہلے تو وہ خود بیچارہ پھنس جاتا ہے. تو میں کیسے یہ جو ہے اس بھوک اور افلاس کے ماحول میں, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ حالات ٹھیک نہ ہوں اور ہم ایک باعزت قوم کی طرح کھڑے ہو جائیں اور ہر وقت بھیک مانگنے نہ جائیں اور اپنے ملک کی خیر مانگنا شروع ہو جائیں. اور اس کا علاج تو 2 الیکشن ہی ہیں. کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس تو ہے ہی نہیں. 2 الیکشن فری کرا دیں آپ, جو جماعت آتی ہے اپنا کام کرے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عوام کسی گندگی کو شامل نہیں ہونے دیں گے. لیکن عوام کا ہاتھ تو مت روکے نا. آپ تو سختی سے عوام کا ہاتھ مروڑ رہے ہو. جس ہاتھ سے وہ مور لگاتا ہے اس ہاتھ کو آپ نے سلب کر دیا. الیکشن کب ہوں گے ویسے؟ ٹائم پہ ہونے چاہیے. جو ٹائم ہے قاعدہ اور قانون ہے, کیونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ بیلٹ کے آئینی طریقے سے آئی ہے. پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ آئینی طور پہ عدم اعتماد ہوا ہے. کوئی سلب نہیں کیا, کسی کو باہر نہیں نکالا, لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں, اسمبلی کی میجورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ٹائم پہ پورا کرنا چاہیے. تو جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کریں گے. اور الیکشن میں اگر جائیں گے تو یہ تو ہماری قربانی ہے کہ ہم خسارے کا کام لے کے اور پھر بھی الیکشن میں جائیں. اور اس برڈن کے جیسے وہ گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے, تو کچھ گھوڑوں پہ وزن لگا دیا جاتا ہے کہ ایک گھوڑا جو ہے اس کو برابر کرنے کے لیے اس پہ اتنا وزن ہوگا. اس پہ یہ ہارس ریسنگ جو کرتے ہیں تو گھوڑوں پہ وزن ہوتا ہے. تو ہمیں وزن کے ساتھ بھی الیکشن میں جانا پڑے گا, کیونکہ اس مشکل وقت میں میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز صاحب, ہماری جماعت کے قائدین جو ہیں, اور ہمارا رہبر نواز صاحب, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ہمیں ایک بوجھ کے ساتھ ہم الیکشن میں جائیں گے. لیکن یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ بوجھ ہمارا جو ہے وہ جائز ہے. ہمیں موقع ملا دیا انہوں نے, اور ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. تو اس کے باوجود کہ ہمارے پہ بوجھ تھا, تو امید ہے لوگ انصاف کریں گے. اور اب یہ جو ہوتی ہے نا مشترکہ دانائی, اس کا کوئی اور دوسرا نام نہیں ہے. اگر ایک مشترکہ فیصلہ جب آتا ہے لوگوں کا, یا ایک ڈیسیجن جو فل بینچ کا متفقہ آتا ہے, وہ جسٹس بھگوتی کا میں پڑھ رہا تھا, بھاگوتی کا, کہ یہ متفقہ ہی فیصلہ ہوتا ہے. سپلٹ ججمنٹ جو ہے یہ کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی, متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے. تو ہمارے کیا کیوں ہوتا ہے 2 3 1 4؟ وہ فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے میں غلط ہوا ہے. یہ تو متفقہ فیصلے جب آئیں گے اور دانائی کا فیصلہ عوام دے گی, اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے ملک میں سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے؟ 5 دریا چل رہے ہیں, پہاڑ ہے, بارشیں ہیں, ڈیزرٹ ہے, 4 موسم ہیں جو دنیا میں بہت کم ملکوں کو نصیب ہیں. پٹھان ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے. ہم ایسے جڑے ہوئے ہیں اپنی روایتوں کے ساتھ. ایک مضبوط اکائی ہم نے بنائی ہے اپنی محبت اور روایتوں کی وجہ سے. اور امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اور روایتیں ہی اچھی ہیں, اپنے بزرگوں کی روایتوں کو اپناؤ. تو ہمارے پٹھانوں نے, سرائکیوں نے, سندھیوں نے, ہم ان روایتوں کے ساتھ آپس میں بڑے بھائی ہیں, ہم تو جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ملک تو بڑا مضبوط ملک ہے. پیرزادہ صاحب, ایک آپ نے بھی کہا کہ مشترکہ جو سوچ ہے یا پازیٹیوٹی ہے وہ اس وقت سامنے ہے ہمارے, لیکن ایک تھوڑا گپ شپ بھی ہوتی ہے لوگوں کے اندر, جو آپ بھی جس طرح ڈرائیور والی بات آپ نے آغاز میں بتائی, تو وہ کہہ رہے کہ نہیں زرداری بہت فنکار ہے, وہ نون لیگ کو پھنسا گئے ہیں.
اس میں کوئی ہے کوئی ایسی چیز؟ دیکھو یہ تو رائے ہے نا جی، اور یہ سیاست کی یہی تو ہے نا کہ دانائی کیسے بنتی ہے کہ لوگ مختلف چیزوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں اور پھر ایک لاجک کی بات سامنے آتی ہے. تو وہی ہے نا کہ جب لاجک آتی ہے کہ جی تیل کیوں مہنگا ہو گیا، تجھے تیرے پاس گاڑی ہے تو کیوں بول رہا ہے، تجھے جو تیری کام کی چیزیں تجھے مل رہی ہے. تو یہ سیاسی لیڈر جو ہے جب ہم جاتے ہیں الیکشن میں تو ہماری تو عورتیں تک بھی ڈسکس ہوتی ہیں ہر گلی میں. کون نہیں کرتا؟ ہر کینڈیڈیٹ کا موازنہ کیا جاتا ہے. ہمیں تو ناپ تول کے ووٹ دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری دیکھو کہ اپنے ہاتھ سے ووٹ دے کے ہمیں ہی کرپٹ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے MP کھا جانے انہوں نے تیل بند کر دو. بھئی تمہارے نمائندے ہیں ہم، تم نہ دو نا ووٹ ہمیں. چوروں کو کیوں دیتے ہو ووٹ؟ مت دو چوروں کو ووٹ، عزت دار لوگوں کو ووٹ دو. تو پھر عزت داروں کو جب دیتے ہو ووٹ، 10 کینڈیڈیٹ میں سے ریاض پیرزادے کو بنا دیتے ہو، اور پھر ریاض پیرزادے کو چور کیوں کہتے ہو؟ پھر تو کم از کم 5 سال تو کھڑے ہو نا، جو بھی میرے میں برائی ہے نہیں، اس وہ کو کہتے ہیں اپناؤ. مسئلے نہیں حل ہوں دے. مسئلے حل تو ایسے ہی ہوں گے نا جی کہ آپ جب الیکشنوں میں دھاندلی نہیں ہوگی، عوام کبھی غلطی نہیں کرتی. آپ 4 آدمی ایک محلے میں کھڑے کریں BD پہ، بہتر آدمی کو وہ سلیکٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں ووٹ بھی، لیکن جو بھی بنتا ہے اس کا کردار ناپ تول کے وہ بندے کو الیکٹ کرتے ہیں. عوام غلطی نہیں کرتی. یہ سب یہ تاثر کیوں ہے کہ جلسے میں بلایا، نچوایا اور پھر پیسوں سے ووٹ بھی خرید لیا، قیمے والے نان کھلا کے خرید لیا، یہ باتیں ہوتی ہیں عام سطح پہ؟ یہ دیکھیں جی، یہ تو ہیں اخباروں کی باتیں. کون نان پہ ووٹ دیتا ہے؟ آپ کسی سرائکی آدمی کو گالی دے کے ووٹ لے کے دکھائیں، نہیں دے گا. عزت سے لیں گے، گھر پہ جائیں گے، احترام کرے گا، دے گا. ووٹر، ہر ووٹر کی یہ سائیکی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مجھے کوئی بندہ اتنے پیسے دے گا تو ووٹ دوں گا؟ یہ دیکھیں جی، غریب کی کچھ مجبوری ہیں. جس بیچارے کے پاس آٹا نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام گئے تو عباسیوں کی دربار میں تو ایک بندے کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ رکو ایک منٹ، کیوں کاٹ رہے ہو؟ اس کو بلایا، اس نے کہا کیا کیا ہے تم نے؟ کہ جی میں نے چوری کی ہے. کیا کیا؟ جی روٹی چوری کی ہے. کہاں رہتے ہو؟ نے کہا یہ محل کے باہر والے گھر میں. تو آپ نے کہا بادشاہ کے ہاتھ کاٹو کہ خود کھا کے سوتا ہے اور ہمسایہ جو ہے گھر کے دروازے کے باہر بھوکا ہے، کوئی ہاتھ نہیں کٹیں گے. تو کچھ لاجک ہوتی ہے. اور عوام جو ہے یہ آپ ان کو اگر اس طرح نہیں کرتے وہ کہ بے انصافی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ چل پڑیں گے. آپ عوام کو موقع دیں، ان پہ ٹرسٹ کریں، اور عوام جو ہے وہ بہتر فیصلے کرے گی آپ کے. اللہ کرے عوام بھی بہتر فیصلے کریں اور حکمران بھی ہمیشہ بہتر فیصلے کریں. تھینک یو ویری مچ میرے صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، اس میں تو دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ کسی بھی معاشرے میں جب تک انصاف نہیں، عدل نہیں، تب تک وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. میں اوپر کی بات نہیں کر رہا، آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ ترقی کے زینے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ چلے سٹیپ بائی سٹیپ ہی صحیح. اگر اب یہ خواہش اور امید، خواہش تو ہمیشہ سے رہی ہے، اگر یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ سب مل کے اس پاکستان کو اعلیٰ و عرفہ مقام دلانے کی کوشش کریں گے، غریب سے لے کے مڈل کلاس سے لے کے جس کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے جینون، جائز، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے، ان کے مسائل حل کریں گے. یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بس وہی الزام کہ وہ کھا گیا تھے، وہ لے گیا، گوگیاں آ گئیں اور وہ چلی گئیں. اگر یہی اس معاشرے میں رہے گا تو یقین مانیے بہت برے حالات ہوں گے. اور میں اپنے بعد میں آنے والی نسلوں، بچوں کے حوالے سے مضطرب ہوں، آپ بھی ہوں گے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان اصحاب علم و دانش کو اور اصحاب جو حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے اور ہمیں بھی اس ملک کی خدمت کرنے کی بھی ہمت دے. اس نے مجھے کیا دیا، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں. میں نے اس ملک کو کیا دیا، اس پہ بھی سوچنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.